الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ معزز ناظرین، یہ آیت کریمہ سورہ نمل کی ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو ایک بات سے باخبر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے، قل لا يعلم من فی السماوات والارض۔ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان ساری مخلوقات کو جو آسمانوں میں ہیں جیسے ملائکہ فرشتے، اور جو زمین میں ہیں جیسے اولاد آدم اور جنات انس و جن، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کا علم نہیں رکھتا ہے۔ پتہ چلا یہ کہ علم غیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت ہے جس کے اندر کوئی شریک نہیں۔ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، امام ہو، عالم ہو، نیک ہو، بد ہو، مسلم ہو، کافر ہو، جو بھی ہیں ان میں سے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ حضرت گرامی، ایک طرف ہمیں قرآن مجید عقیدے کا یہ علم دیتا ہے، دوسری طرف ہم اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ علم غیب کے تعلق سے طرح طرح کے دعوے دار اور طرح طرح کے انس و جن بیٹھے ہوئے ہیں جو اس غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض ہیں جو آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی، پتہ نہیں لگ رہا ہے، دعویٰ کریں گے ہم اس کو بتا سکتے ہیں، ہمیں علم ہے۔ ایک چیز غائب ہو گئی ہے، اس کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اس کا علم ہے۔ اسی طریقے سے فیوچر، مستقبل، یا اسی طریقے سے ماضی اور پاسٹ کے زمانے کے جو حالات ہیں اس کے بھی کچھ دعوے دار ہیں۔ طرح طرح سے اس اللہ کی صفت کے اندر شرکت کی بات کی جاتی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی اس مخصوص صفت علم غیب اس کے اندر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہمارے دین اسلام کے حساب سے ایک مومن مسلمان، مومنہ اور مسلمہ کے لیے بڑی ہی قابل غور بات ہے۔ یہ بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے اور اپنی سستی سے، غفلت سے، بے فکری سے اللہ کی اس صفت کے اندر ہم کسی کو نعوذ باللہ شریک ٹھہرا دیے، اللہ جیسا کسی کو غیب کا جاننے والا مان لیے، اللہ کے برابر علم غیب کے اندر کسی کو قرار دیے، تو اس سے ہمارے ایمان کا نقصان ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ بگڑتا ہے، ہم گنہگار ہوتے ہیں، ہماری عبادت خراب ہوتی ہے۔ اور یہ چیز صرف میرے بتانے کی نہیں ہے، اس چیز کی اوننگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر، مختلف اوقات میں امت کو بتلایا اور اس سے باخبر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی روایت صحیح مسلم کی ہے، کتاب الطب، حدیث نمبر ہے 5782۔ امام مسلم رحمہ اللہ چین کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو یہ پیغام دیا، اس بات سے آگاہ کیا کہ اے میری امت کے لوگوں، یاد رکھنا تم میں سے کوئی شخص اگر کسی عراف، جس کو انگلش میں فورچن ٹیلر کہتے ہیں، اردو میں آئندہ کی خبر دینے والا کہہ سکتے ہیں، غیب کی بات بتانے والا کہہ سکتے ہیں، تو یا یہ کہ وقت میں، نصیب میں کیا ہے اس کی خبر دینے والا کہہ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی باتوں کے خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس شخص کے پاس میرا کوئی امتی جاتا ہے، کلمہ گو جاتا ہے، اور اس سے جا کر کے اپنے فیوچر کی بات،
مستقبل کی بات، گزرے ہوئے اوقات کی بات، غیب کی بات پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ذرا آپ سوچیں، یہ پنجگانہ نماز، یہ فرض نماز جو ہم اللہ کے توفیق سے ادا کرتے ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں اس میں چوک جاتے ہیں۔ ہم کسی طرح سے اللہ کی توفیق سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر اس عراف، اس فوجن ٹیلا اور اس علم غیب کے دعوے دار کے پاس ہم اس غرض سے گئے کہ ہم آئندہ کی بات اس سے معلوم کریں، اپنے اگزام کی بات معلوم کریں، اپنے نصیب بخت اور قسمت کی بات معلوم کریں، اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کے حالات کو معلوم کریں، جو چور چرا کر لے گئے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگائیں کہ وہ کہاں ہیں، اگر ایسی چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم کسی ایسے عراف کے پاس، نجومی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کی نماز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کو ناقابل قبول ٹھہرا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات ایک سوچنے کی ہے۔ آج دنیا کا کچھ خسارہ ہو، ہم بار بار سوچتے ہیں، پھر مشکل سے اس پر اقدام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمانی نقصان ہے، یہ ہمارا اخروی نقصان ہے۔ لیکن آج تھوڑی سی بیماری ہوئی، تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوئی، ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور اس بے قراری میں اللہ کے حکم کے خلاف، قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہم یہ اقدام کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ لہذا آئندہ کے لیے ہمیں سے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ پھر ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرمودات اور احادیث مبارکہ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان، اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ نجومی کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا، فوچن ٹیلا کے پاس جانا، قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جانا، یہ صرف عمل نہیں، ہمارے عقیدے کو خراب کرتا ہے، عقیدے کا نقصان کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث سنیں جو احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے۔ مثال کے طور پر سنن ابو داؤد، مسند بزار، مستدرک حاکم، مسند احمد رحمہ اللہ، ان 3-4 اسی طرح سے سنن بحقی، ان ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگرچہ بعض کتاب کے اندر کچھ ورڈ کا اور لفظ کا فرق ہے، تبدیلی ہے، لیکن سب کا مفہوم، معنی، مطلب ایک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف، کسی فوچن ٹیلا، کسی نجومی، کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے اپنے قسمت کا حال، اپنے فیوچر کا حال، اپنے مستقبل کا حال دریافت کیا اور اس نے جو کچھ بتایا اس کو دل کے اندر بیٹھا بھی لیا، مان لیا، اس کی تصدیق کیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے اس نے کتاب الہی قرآن مجید کا کفر کیا، انکار کیا، نعوذ باللہ۔ یہ کفر والا عمل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر بار بار یہ چیز ریپیٹ کی گئی ہے، دہرائی گئی ہے، بار بار بتائی گئی ہے کہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ خالق کے علاوہ کسی مخلوق کو یہ علم نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی اسٹارٹنگ میں اپنی بات کے آغاز میں سورہ نمل کی آیت نمبر 65 پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بات بتلا دیں کہ آسمان کے اندر، زمین کے اندر جو مخلوق ہیں، چاہے آسمان کے فرشتے ہوں، چاہے زمین کے اندر بسنے والے جنات اور انسان ہوں،
ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ایک اللہ ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے، اور اس اللہ کے علم کے اندر کوئی بھی شریک و ساجی نہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور کبھی بھی اس قسم کا کوئی دعویٰ کرے تو ہمیں اس پر قطعاً یقین نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے پاس جانا چاہیے، نہ اس قسم کا سوال کرنا چاہیے، اور اگر کبھی اس کی طرف سے ایسی کوئی بات سننے میں آ جائے تو ہمیں اس کو ماننا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں، اس سے جو ہے ہمارا ایمان بگڑتا ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے خراب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مسلم اور مسلمہ کا، یہ ایک امتی کا شیوا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، اب آئیے یہ دونوں حدیثیں جو صحیح مسلم کے حوالے سے اور اسی طرح سے سنن ابو داؤد اور مختلف حدیث کی کتابوں کے حوالے سے آپ کو بات بتائی گئی ہے، آئیے اس کو تھوڑا اور ہم بریک ڈاؤن کر دیں، تھوڑا اور اس کی توضیح توشیح کر دیں، تھوڑا اور اس کا ایکسپلینیشن کر دیں، تاکہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دیکھیے، کسی کے پاس جانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف نیتیں ہوتی ہیں، مختلف ارادے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ لوگو تمہاری حرکت، تمہارے عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ جیسا تمہارا ارادہ ہوگا، انٹینشن ہوگا، تمہاری نیت ہوگی، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی جزا یا سزا ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک علم غیب کے دعوے دار کے پاس جاتا ہے، لیکن اس نیت سے جاتا ہے کہ تاکہ ہم اس کی تحقیق کریں، جو خبر اس سے متعلق ملی ہے اس کی جو ہے تحقیق کریں کہ کہاں تک وہ بات صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، کہ جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو چلیں اس کی تحقیق کریں۔ اب وہ تحقیق کے لیے صرف جاتا ہے، ایک بات کی گہرائی اور گہرائی اور اس کی حقیقت کے پتہ لگانے کے لیے جاتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی غیب داں کے بعد، غیب جاننے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس آپ جاتے ہیں یا جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت، آپ کو یہ قابلیت دیا ہے کہ آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے سچائی اور حقیقت دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تو اگر آپ اصلاح کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ گناہ کے بجائے ثواب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں جیسے نیکی بتلانے کا حکم ہے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو گناہ سے روکنے کا حکم ہے، کہ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، گناہ میں مبتلا پائیں، تو ہم اس کی اصلاح کریں، اس کو اس سے آگاہ کریں، خبردار کریں، اور اس نافرمانی سے اس کو روکیں۔ تو اگر ایسے لوگوں کے پاس آپ اس نیت سے جاتے ہیں یا جاتی ہیں تاکہ اس کے جو ہے اس غلط کام پر اس کو آگاہ کریں اور اس برائی سے روکیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا جانا آپ کے لیے کار ثواب ہوگا، رب کی رضا کا کام ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک تیسری صورت ہے کہ ایسے شخص کے پاس کوئی جاتا ہے لیکن بے صبرا ہے، بے صبری ہے، اور کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اب اس کے پاس جاتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمارا مسئلہ کچھ آسان ہو جائے گا، ہمیں وہ جگہ بتا دے گا، ہماری چیز کے بارے میں خبر کر دے گا جو لوسٹ ہو گئی ہے، جو چوری ہو گئی ہے، یا ہمارے فیوچر کے بارے میں، جیسے کہ ہمارا ایگزام چل رہا ہے، ٹیسٹ چل رہا ہے، اب اس میں ہم پاس ہوں گے کہ فیل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کوئی اس کی نیت سے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تو یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کی ٹھکرا دیتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہیں پر یہ بات بھی جان لیں کہ یہ نماز، فرض نماز کے قبول نہ ہونے کی جو خبر اس میں دی گئی ہے، اس میں محدثین نے بتایا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، اس کو دوبارہ فرض نماز پڑھنا نہیں پڑے گا، لیکن اس کا جو ثواب ہے، ریوارڈ ہے، اجر ہے، وہ اس کو نہیں ملے گا۔ چوتھی چیز کہ اگر ایسے شخص کے پاس آپ جاتے ہیں یا جاتی ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے جا کر سوال کرتے ہیں، سوال کرتی ہیں، پوچھتے ہیں، اور پھر جو خبر وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ پاس ہوں گے، آپ کی عمر اتنا ہوگی، آپ کا فیوچر اور مستقبل ایسے ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بات وہ
غیب کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہے، آپ اس کو دل میں بیٹھا لیتے ہیں، اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، اس کو برحق مان لیتے ہیں، تو یہ وہ گناہ ہے جو صرف عمل کو نہیں برباد کرتا ہے بلکہ عقیدے کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ اگر کوئی شخص ایسے غیب کے دعوے دار کے پاس جاتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، مان بھی لیتا ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جیسے اس نے قرآن کا انکار کیا، نعوذ باللہ۔ کیونکہ قرآن میں بار بار ایک بات بتائی گئی ہے کہ غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لہذا یہ نماز کی عدم قبولیت سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین کی ایسی باتوں کو اچھی طریقے سے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھائیں، سمجھیں اور دوسروں کو بتلائیں، خود ایسی بدی برائی سے دور رہیں اور دوسروں کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو جیسے نیکی اور نیک کاموں کے جاننے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اسی طریقے سے بدی اور برائی کو اس نیت سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس سے ہم بچیں اور دوسروں کو روکیں اور اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو ہم ناراض کرنے کا سبب نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی ساری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، دنیا میں بھی ہمیں اپنے نیک محبوب مقبول بندوں اور بندیوں کی صحبت نصیب فرمائے۔